السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے جو ہے اما پارہ کا آغاز کریں گے۔ اما پارہ کے آغاز کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو قوت حافظہ کے لیے کوئی دعا بتائی جائے۔ قوت حافظہ کے لیے بڑی ہی مجرب دعا ہے، اور جو بچے جن کا کن ذہن ہے یا ان کے حافظے میں یاد کرتے ہیں اور بات یاد نہیں رہتی تو وہ اس دعا کو پڑھیں تو اللہ عز و جل ان کے جو ذہن کے جو ہیں دریچے جو ہیں علم کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ تو یہ بڑی ہی مجرب دعا ہے۔ یہ پارہ نمبر 16 قال علم، پارہ نمبر 16، اور سورت کے لحاظ سے جو ہے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ ہے طٰہٰ ہے سورت، اور سورت کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ نمبر 20 پر سورت ہے۔ سورت کے لحاظ سے جو اس کا نمبر ہے وہ 20 ہے۔ پارہ نمبر 16 پر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو جو بچے یا جو مائیں یا جو والدین اپنے بچوں کے حافظے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بچوں کو یہ دعا یاد کروائیں، تاکہ بچے جب پڑھنے بیٹھیں، اسٹڈی کرنے بیٹھیں یا کوئی بھی یاد کرنے بیٹھیں تو اس آیت کو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 25 سے لے کر 28 تک کو جو ہے وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کے جو دریچے ہیں یا ان کو یاد کیا ہوا جو ان کا سبق ہے وہ ان کو ذہن نشین رہے گا اور انشاءاللہ ان کو یاد رہے گا۔ اسی طرح اس سورت کی ایک اور خاصیت بھی ہے، ایک اور بھی ہے، اس کا بڑا ہی مجرب اس کا وہ ہے وظیفہ ہے۔ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہو، جو لوگ اٹک کے پڑھتے ہوں اور ان کی زبان صاف نہ ہو، مطلب ان کو پڑھنے میں یا ان کو بولنے میں ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہو، ان سے لفظوں کی جو ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے وہ نہ پڑھا جا رہا ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو زبان کی لکنت کے لیے اس آیت کو 11 بار جو ہے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھا جائے تو ان کی جو زبان کی لکنت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی زبان جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اما پارہ کا بھی آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جس طرح پہلے علم کے اضافہ کے لیے دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس رزق کا جو پاک اور طیب ہو۔ اور اب ہم جو دعا کا جو پڑھا کریں گے وہ ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو پڑھیں گے وہ یہ ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 سے لے کے 28 تک کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اس کی صحیح ادائیگی اور صحیح جو ہے وہ طریقے کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج جمعۃ المبارکہ بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہ جو ہے اللہ عز و جل جو درود پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں بھیجے گا۔ تو انشاءاللہ ہم درود ابراہیمی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس دعا کو دیکھیں گے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے لفظی ترجمے کو بھی دیکھیں گے تاکہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے، ہم اچھی طرح اس کا جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہاں سے 25 سے شروع ہوگی یہ دعا۔ آپ قرآن پاک کھول کر میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں، آپ سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں جو اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کو اچھی طرح سے نشین ہو جائے۔ تو ہم اس کو سامنے رکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارہ نمبر 16 میں ہے اور طٰہٰ صورت ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا صورت کا جو نمبر ہے وہ 20 ہے، تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس صورت کو، اس آیت مبارکہ کو ڈھونڈ سکیں۔ قال قاف جو نقطہ والا ہوتا ہے وہ موٹا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ قال ربش، را با زبر رب، با شین زیر بش،
بعض اوقات بولتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ سے جیسے تعوذ و تسمیہ اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے، تو انشاءاللہ جب یاد آ جائے جب ہی پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اعوذ باللہ و تسمیہ، اللہ سے شیطان اردو سے پناہ مانگنی چاہیے، اور بسم اللہ جو ہے وہ برکتوں کے حصول کے لیے پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال ربش، با کو شین کے ساتھ ملائیں گے، با شین زیر بش، ربش راح زبر راح، قال ربش راح، لام یا زیر لی یا مد ہوگا، قال ربش راح لی، راح زبر راح، لام یا زیر لی یا مد ہوگا، صدری صدری، قال ربش راح لی صدری ویسر لی، یا سین زبر یس، سین را زیر سر، ویسر لی، یہاں پر مد بھی ہے اس کو کھینچیں گے، ویسر لی امری، حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل، ویسر لی امری، واو ہا زبر واہ، لام پیش لل، واحلل عقدۃم، عقدۃم، تا جو میم کے ساتھ ملے گا، پھر میم جو ہے وہ لام کے ساتھ ملے گا، عقدۃم مل، میم لام زیر مل، یہ جو نون ساکن ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو میم ہے لام کے ساتھ ملے گا، میم لام زیر مل، لام زیر لی، عقدۃم من لسانی، الف مدہ یہ یا مدہ، عقدۃم، میم مشد کا غنہ ہوگا، عقدۃم من لسانی، یا فض یفقہو، ہاؤ پیشو، قولی، لین ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے کاف پر زبر، لین، واو لین، یفقہو، یہاں پر واو مدہ، قولی، یہاں پر یا مدہ۔ یہاں تک ہم نے 28 تک انشاءاللہ پڑھا، اور دوبارہ سے اس کا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے اس کی حدر کر لیں، دہرا لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی، لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہا رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے، رب اشرح، اے میرے رب کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرے سینے کو، صدری میرے سینے کو، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرا کام، امر مطلب میرے کام کو، اور آسان کر دے میرے کام کو۔ کہا اے میرے رب کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر دے میرے کام کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے عقدۃ گرہیں، گٹھان میری زبان کی، گرہیں میری زبان کی، کھول دے میری زبان کی، یفقہوا قولی کہ وہ سمجھ جائیں، یفقہوا کہ وہ سمجھ جائیں، قولی میرے قول یعنی میری بات کو۔ تو بہت ہی جامع دعا ہے کہ کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ خوشادہ کر دے، کھول دے، خوشادہ کا کھولنے کا مطلب ہے خوشادہ کر دے میرے سینے کو، ویسر لی اور آسان کر دے میرے کام کو، اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو ہیں وہ گریں کھول دے، تاکہ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو، میرے قول کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ بہت ہی جامع دعا ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو ہر نماز کے بعد جو ہے، فجر کی نماز سے لے کر ہر نماز کے بعد اس کو 21 بار پڑھنا بڑا ہی مجرب ہے، 21 بار پڑھا جائے
تو اس کی زبان کی جو لکنت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو بچے کن ذہن ہیں یا جن کو یاد کر کے پھر یاد کیا ہوا یاد نہیں رہتا، ان کے لیے بھی یہ بڑی مجرب دعا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا جب بھی آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کریں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی۔ اس دعا کو پڑھیں گے کہ اللہ میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز ہے اما پارہ کا وہ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات میری سمجھ نہیں آتی ہے یا میرے بولنے میں کوئی بعض اوقات انسان بول رہا ہوتا ہے تو کچھ باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، جیسے تعوذ اکثر بھول جاتی ہوں، دعا بھول جاتی ہوں، تو میں اس کے لیے آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور بات پوچھنی ہے یا کوئی اور دعا یاد کرنی ہے یا کوئی اور صورت یاد کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم پھر اس لحاظ سے ان صورتوں کو لے کے چلیں۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔